بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن شریف میں آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ضرور پوچھنا ہے پیغمبروں سے۔ پیغمبروں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ گئے تھے ہمارا پیغام لے کر، آپ نے اپنا کام پوری ذمہ داری سے ادا کیا کہ نہیں کیا، آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، اور جب آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا، ہمارا دین پہنچایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں کا کیا ریئیکشن تھا، کیا جواب تھا۔ اور اسے ہی جن لوگوں کے پاس نبی آئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے قبول کیا نہیں کیا دین کو، تم نے ان کی بات کی، مانی نہیں مانی، ان کا تعاون کیا نہیں کیا، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تشریح دوسری آیت میں اس طرح فرمائی گئی ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور جس دن ان سے پکار کر پوچھے گا کہ تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، سو اس روز ان سے سب مضامین گم ہو جائیں گے، پس وہ آپس میں بھی پوچھ پاچھ نہ کر سکیں گے۔ بھلا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو کس کی ہمت ہوگی جواب دینے کی؟ تو فرما رہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قصص کی کہ وہ مضامین جو ان کے دل و دماغ میں ہوں گے دنیا کے اعتبار سے کہ یہ کہہ دیں گے، یہ بتا دیں گے، یہ عذر پیش کر دیں گے، وہ سارے مضامین ان کے دماغ سے گم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اللہ کے سوال کی ہیبت اتنی ہوگی کہ کسی پہ جواب نہ بن پڑے گا۔ یعنی رسالت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم پیغمبروں کے سمجھانے پر سمجھے یا نہیں، پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا، اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس روز اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے سب پیغمبروں کو، پھر سوال فرمائیں گے کہ کیا تم کو کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، بے شک آپ چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ سوال حضرات انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے سامنے ہوگا کہ جب تم ان کے بعد دعوت حق لے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا ظہور ہوگا، اس کے قہر سے سب ڈر رہے ہوں گے، انتہائی خوف و خشیت کے باعث اللہ تعالیٰ کے سامنے جواباً لا علم لنا، ہم کو کچھ خبر نہیں سے زیادہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کے لاڈلے اور خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ اللہ کو جواب دے سکیں۔ وہ بھی سیدھا صاف ستھرا جملہ بول دیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، آپ ہی ان سے پوچھ لیجئے، آپ تو خود جانتے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہماری امت میں سے اس کا حال بتانے والا، اور تم کو ان لوگوں کے متعلق گواہی دینے والا بنا کر لائیں گے۔ اس سے ہر امت کا نبی اور ہر آیت کے صالح اور معتبر لوگ مراد ہیں کہ وہ قیامت کے روز لوگوں کی نافرمانی اور فرمانبرداری بیان کریں گے اور سب کے حالات کی گواہی دیں گے۔ یہ جو فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ان کے متعلق گواہی دینے والا بنا کر لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء کی طرح آپ بھی اپنی امت کے احوال اور اعمال کے متعلق گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں اشارہ انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کی صداقت پر گواہی دیں گے، جبکہ ان کی امتیں ان کو جھوٹا بتائیں گی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس میں اشارہ کفار کی طرف ہو، جن کا تذکرہ پہلی آیت کے اندر ہو چکا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح حضرات انبیاء سابقین اپنی امت کے فساق اور کفار کے فسق و کفر کی گواہی دیں گے، ایسے ہی آپ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعمالی پر گواہ بنیں گے، جس سے ان کی خرابی اور برائی اور زیادہ محقق اور ثابت ہو جائے گی، یعنی ان کی بدبختی پر اور مہر لگ جائے گی، اور کڑی سے کڑی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں،
اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔